السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اچھی اور بری دوستی کے کیا کیا فوائد اور نقصانات ہیں، اور ایک بندہ مومن کو کسی کو اپنا دوست بناتے ہوئے کن کن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے اندر دو بڑے گہرے دوست تھے، ایک کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا اور دوسرے کا نام امیہ بن حلف تھا۔ ان دونوں کا گہرا یارانہ تھا۔ اب یہ جو عقبہ تھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی نشست و برخاست تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں اکثر آیا جایا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت پیش کی، تو عقبہ کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نے بڑا اثر کیا اور یہ کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اب اس کا جو گہرا اور پرانا دوست تھا ابی بن حلف، وہ پکا منافق، پکا کافر اور پکا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرا دوست تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے اس دوست عقبہ کو پریشرائز کیا اور اپنی دوستی کے واسطے دیے کہ تم یہ کیا کر بیٹھے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عقبہ اپنے دوست کے اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکا اور یہ مرتد ہو گیا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عنقریب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہوا بھی یوں ہی، کچھ عرصے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے اور اس میں یہ عقبہ بن معیط بھی مارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا دوست امیہ بن حلف یہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن عقبہ بن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے، اچھی سنگت کو، اچھی صحبت کو ترک کرنے کی وجہ سے بڑی حسرت ہوگی، بڑی پشیمانگی ہوگی، اور یہ حسرت کے ساتھ اپنی دانتوں میں اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا۔ قرآن نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کے 29 تک اس واقعے کو بیان کیا، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ کا رستہ اختیار کیا ہوتا، اپنے دوستوں کی باتوں کے اوپر عمل نہ کیا ہوتا تو آج میں بھی جنت کے مزے لے رہا ہوتا۔ آگے کیا فرمایا، یا ویلتا، اس وقت کافر کیا کرے گا، بہت بڑا افسوس کرے گا، اور کیا کہے گا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وہ کیا کہے گا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان مصیبت کے وقت انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ قیامت والے دن ان لوگوں کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی صحبت کو چھوڑا اور شیطان کے رستے پہ چلے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 سے لے کے 68 تک اللہ رب العزت نے ان کی تفصیل کو بیان کیا، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ پر تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کو حکم مانا ہوتا، اللہ کے رسول کو حکم مانا ہوتا۔ اب عذاب تو ان کے سارے ہی جسم کو دیا جا رہا ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چہرہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ تعظیم و تکریم کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں کے چہروں کو بھی اس طرح عذاب کے اندر رکھا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں رستے سے بہکا دیا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، تو کافر اپنے سرداروں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کیا بد دعا مانگیں گے، اے ہمارے رب
انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اچھی اور بری دوستی کی بڑی واضح مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بٹی جونکنے والے کی مانند ہے۔ فرمایا اگر بندے کی دوستی کسی کستوری والے کسی عطار کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہے گا میرا دوست ہے، میرے پاس آیا ہے، وہ طور ہدیہ آپ کو تھوڑی سی کستوری عطا کر دے گا، تو خوشبو آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو معطر اور منور کر دے گی۔ اگر وہ اتنا سخی نہیں بھی، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کچھ پیسے دے کے اس سے کستوری خرید لیں گے تو پھر بھی کستوری کی خوشبو آپ کے ذہن کو وہ تر و تازہ کر دے گی۔ نہ آپ کے پاس پیسے ہیں، نہ آپ کا دوست اتنا سخی ہے کہ وہ آپ کچھ کستوری دے سکے، لیکن آپ اگر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس عطار کی دکان میں ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی ہوں گی، تو بے شک وہ نہ بھی دے، آپ نہ بھی لیں، لیکن پھر بھی وہ جو خوشبو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ تو یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ انسان اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو برا دوست ہے اس کی مثال بٹی جونکنے والے لوہار کی سی ہے، کہ اگر آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں سے چنگاریاں اس کی بٹی میں سے وہ اڑیں گی، اور آپ جب اس کے قریب بیٹھے ہوں گے تو آ کے وہ آپ کے نئے کپڑوں کو جلا کر خاکستر کر دیں گی، پھر بھی آپ کو نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے کپڑے بچا بھی لیتے ہیں تو اس کی بٹی میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوگی، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کبھی بھی راحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو برے دوست کے پاس بیٹھنے والا شخص بھی اس کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے فائدے اٹھائیں گے، اور برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ جس طرح اگر ایک خراب سیب اس کو پورے سیبوں کی صحیح ٹوکری کے اندر رکھ دیا جائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس برے سیب کی صحبت کی وجہ سے وہ سارے سیب جو اچھے تھے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے تو ان کے اثرات آپ کے اوپر ضرور پڑیں گے۔ تابعین کے دور کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا محدث تھا، اس کا نام عمران بن حطان رقاشی تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک خارجی مذہب کی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کیونکہ میں بہت بڑا محدث ہوں، میرے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو میں اس عورت کو بھی سنی کر دوں گا، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن ہوا کیا، بجائے اس کے کہ یہ اس عورت کا عقیدہ ٹھیک کرتا، اس کا اپنا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، اور یہ بھی خارجی ہو کے بد مذہب ہو کے مر گیا۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا محدث اگر بری عورت کی صحبت میں رہے تو وہ اپنا عقیدہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، تو عام سادہ لو مسلمان اگر کسی بد مذہب کی صحبت میں رہے گا، کسی بری سنگت والے دوست کے ساتھ یارانہ رکھے گا تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتا دیں کہ اچھا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے، یعنی تمہیں وہ سیدھے رستے سے بھٹکنے نہ دے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا عملی مصداق ہو، تم نیکی کے کام کرو وہ تمہاری مدد کرے، اور اگر تم برے رستے کے اوپر برے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھو تو وہ تمہیں تنبیہ کرے۔ فرمایا یہ دوست سب سے اچھا دوست ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دوستی انسان کو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار گہربار سجا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے شخص یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اور تو تیاری کچھ نہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس کلمے سے ہوئی ایسی خوشی اس سے پہلے کسی اور بات سے نہیں ہوئی۔